اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اسلامی واقعہ جو ایک پیغمبر کا ہے، جو حضرت مریم سے ریلیٹڈ ہے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے اولاد عطا فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن ہے۔ بے شک وہ جو چیز چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا کام سے کن فیکون کہنا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے جلیل القدر جو نبی تھے، اور ان کی والدہ جو تھی حضرت مریم علیہ السلام کو اسلام میں ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آج میں آپ کو پوری تفسیر کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ کس کی بیٹی تھی، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے ان کی کیسے ہوئی، اور ان کو اس دوران کن مصیبت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور ان کا تعلق جو تھا بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ حضرت عمران علیہ السلام کی پہلے اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ان کی جو بیوی تھی حنا، وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے گھونسلے میں اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، تو اللہ پاک نے ان کو حمل ٹھہرایا۔ جب ان کا حمل ٹھہرا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک سے جو منت مانگی کہ اللہ پاک اگر مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو ایسے وقت گزرا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے تو منت مانگی تھی بیٹے کی، لیکن اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا، اور مریم کا نام مطلب ہی ہوتا ہے خادم، یعنی کہ خاص اللہ کے لیے وقف۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کے جو شوہر تھے نا وہ کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے، تو حضرت عمران علیہ السلام، تو اس وقت لوگوں میں یہ تھی کہ مطلب جو ان کے قبیلے کے کوئی کہتا تھا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی کچھ، تو انہوں نے اس وقت پھر حضرت مریم علیہ السلام کی جو کفالت تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے نا بیت المقدس میں ایک حجرہ دے دیا گیا تھا، جہاں وہ رہتی تھی، رہائش پذیر تھی، اور عبادت کرتی تھی، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور ان کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں آتا تھا۔ ایسے وقت گزرا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تھی مطلب پرورش جو تھی وہ ایسی ہوتی کہ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت زیادہ جلدی بڑی ہوتی چلی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ اللہ پاک کے لیے، یعنی کہ اللہ پاک کے عبادت میں ہر وقت مشغول رہتی تھی، اور اتنی عبادت اور پرہیزگار تھی کہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں میں یہ عام ہو گیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت نیک، پاک دامن اور پرہیزگار عورت ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت مریم علیہ السلام جو تھی نا وہ عبادت کر رہی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ان کے حجرے میں تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہے، یعنی کہ جو گرمیوں کا پھل تھا وہ سردیوں میں، اور جو سردیوں کا پھل تھا وہ ان کو گرمیوں میں میسر ہوتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایسے ایک دن کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں عبادت کر رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آئے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی نیک اور پارسا خاتون ہوں، میں تو مطلب اور خوف زدہ ہو گئی کہ بھائی یہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈریے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں آپ کے لیے، اور آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آئی ہوں، بشارت دینا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس بات پر بہت حیرت زدہ ہوئی اور کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی مرد نے مطلب دیکھا۔ مطلب یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے، سورۃ مریم کی بھی آیت ہے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کن کہہ کر وجود میں لے آتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس نے صرف کن فیکون کہنا وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور ان کو حمل جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ تو ایسے وقت گزرتا گیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات اندر سے کھائی جاتی تھی کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے جو تھے نا یعنی ان کو کیا بتاؤں گی کہ یہ جو بچہ ہی کہاں سے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ ایک ویران جگہ پہ چلی گئی اور تنہائی میں وہاں پہ عبادت کرتی، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور ان کو درد یعنی کہ زچگی کا عمل واقع ہوا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس کھجور، حالانکہ وہ خشک کھجور تھی، وہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو چیز میرے رب نے کرنی ہے وہ ہونی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس درخت کو ایسے ہلائیں تو تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس درخت کو ہلایا اور اوپر سے تازہ کھجوریں گریں، تو حضرت اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ کھجوریں کھائیں، تو انہوں نے کھایا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، تو وہاں سے تازہ پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہونے لگ گیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی قدرت ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ بغیر والد کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی بہت بڑا مظہر تھا۔ اور ان کی ولادت جب ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف جائے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ خوفزدہ تھی کہ بھائی لوگ مجھ پہ بہتان لگائیں گے کہ مجھے تو آج تک کبھی کسی نے مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو حضرت اللہ پاک نے حکم فرمایا، اے مریم آپ ڈریں مت، یہ بچہ خود آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف گئی، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے ان پر طرح طرح کے بہتان لگانے لگے کہ یہ بچہ ان کی گود میں کہاں سے آیا، یہ حالانکہ ان کو بھائی کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں تھے، ماں کے ہاتھوں میں تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی شیر خوار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی نبوت اور اپنی والدہ کی پاکدامنی کی گواہی دی۔ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے گوارے میں بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگ جو تھے ان کے قبیلے کے وہ تو اس بات پر ایمان لے آئے اور وہ سجدے میں گر گئے، اور کچھ نے کفر کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی یہ بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ وہ بغیر والد کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہم مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ صرف کن فیکون کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ بے شک سبحان